عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ توہین رسالت کا قانون بناؤ. اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. مجمع کافی زیادہ ہے، درود کی آواز بہت زیادہ کم ہے. سارے حضرات بیدار ہو کے جن کا ایمان ہے سچے امام کا فرمان ہے درود پڑھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ کو سب سے پیاری آواز درود کی لگتی ہے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ. ربیع الاول کا مقدس طیب اور طاہر مہینہ اپنی آخری ساعتیں مکمل فرما رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ شیعہ رسول کو نہیں مانتے. اور میرا دعویٰ ہے لاؤڈ اسپیکر پر کہ نبی کی عزت کا جو پتہ شیعوں کو ہے وہ کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں. سلامت کائنات کو یعنی یہ جاہلانہ اعتراض کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، اس کی بنیاد اس جہالت پر ہے کہ انہوں نے نبی کی تعریف اپنے مولوی سے سنی ہے اور علی کی تعریف ہم سے سنی ہے. اس نے نبی کو گھٹایا اتنا ہے اس نے نبی کو گھٹایا اتنا ہے کہ اسے یہاں سے علی سن کے بڑا نظر آتا ہے. یہ فکرہ میری پوری تقریر کی بنیاد ہے، اگرچہ اس میں اکثر حضرات نے توجہ نہیں فرمائی. اس نے اپنے مولوی سے نبی کی شان سنی، اس نے بتایا کہ جبرائیل پڑھانے آتا تھا اور حضور پڑھتے تھے، لیکن جب یہاں آیا تو یہاں سے سنا کہ جبرائیل شاگرد تھا. اللہ سلامت ہو. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی حمایت میں اٹھتے ہیں. علی کی حمایت میں ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے جسے خود علی خیرات دے رہا. اجر جگامن تو دیو ہر ہاتھ اٹھتا نہیں علی کی حمایت میں، صرف اسی بازو کو اٹھنے کی توفیق ہوتی ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو. جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے. سلامت آباد بسم اللہ. سامعین گرامی، دعویٰ دلیل مانگتا. یہ کہہ دینا کہ جبرائیل استاد تھا، تم بھول گئے کہ جب اللہ نے آدم سے کہا تھا کہ انبئہم، اے آدم انہیں پڑھا. کنہیں؟ فرشتوں کو. فرشتے پڑھ رہے تھے، آدم پڑھا رہا تھا. یا تو روح زمین کا کوئی مولوی ثابت کرے کہ جبرائیل چھٹی میں تھا، ورنہ غیرت کر کے فیصلہ کر جو جبرائیل آدم کا شاگرد ہو وہ خاتم کا استاد کیسے ہو سکتا؟ حیدری یا علی سارے کہا کریں. یا علی نہ کہنا بہادری نہیں، علی کا نام لو. دنیا میں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا. نبیوں کے سلطان نے امجد بھائی، نبیوں کے سلطان نے فرمایا اعتکاف کیا ہے؟ معتکف ہو جانا.
مخلوق سے کٹ جانا، خالق سے جڑ جانا۔ مسجد میں جاؤ تو دنیا کو بھول جاؤ، کم از کم 3 دن روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی مر بھی جائے تو چپ کر کے جاؤ، جنازہ پڑھ کے واپس مسجد۔ آج کل تو حالات بدل گئے، بندے اعتکاف میں بھی بریک پین والا چارجر لے کے جاتے ہیں، لیکن اصلی مطلب کیا ہے؟ بس اللہ کا ذکر۔ اس کو میز نہیں، حسین کی قبر سمجھ کے اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ میں شیعہ سنی مسلمانوں سے غیرت کے نام پہ سوال کرتا ہوں، کبھی سوچا تم نے کہ یہ کون تھی دائی حلیمہ؟ اس کا مذہب کیا تھا؟ کمزور اونٹنی تھی اس کی، کھجور پہ کھجوریں نہیں اگتی تھیں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس نے پالا تھا۔ پھر خود لکھتے ہیں کہ جب حضور اونٹنی پر بیٹھے تو موٹی ہو گئی، اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے۔ انہیں قسم چاہیے کہ میں بولے سو، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا۔ سلامت سارے اس میں بھی دنیا کو بڑا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، نعرہ حیدری کے وقت ان میں کرنٹ آ جاتا ہے، پھر زور سے یا علی۔ میں نے کہا ہم کوئی مکرے ہیں؟ تکبیر پہ واقعی اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں اور آہستہ کہنا چاہیے، نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں اور آہستہ کہنا چاہیے، نعرہ حیدری پہ یا علی اونچا کہتے ہیں اور اونچا کہنا چاہیے۔ کیوں؟ میرے اپنے چپ ہو گئے تو غیروں کو کیا سمجھاؤں گا؟ نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اگر مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے۔ کیا کریں مقابلہ علی کی ولایت کے منکروں سے؟ سارے مل کے اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ یا رسول علی ولی اللہ۔ تارین کے والی میرے مولا تیری قسمت، تارین کے والی میرے مولا تیری قسمت، مردود منافق تیری رد ڈھونڈ رہے ہیں، تو پردہ عبادت کی حدوں سے آگے، یہ مولوی اب تک تیری حد میں بسم اللہ۔ علی کی ولایت کا وہی سید قائل ہوتا ہے جو نوح کا بیٹا نہ ہو، جو سید ہو کہ علی ولی اللہ سے دشمنی کرے سمجھنا نوح کا بیٹا ہے۔ نوح کا بیٹا بھی نوح کے باپ ہونے کا انکاری نہیں تھا، نوح کے اختیار کا منکر تھا، نوح کے منصب کا منکر تھا۔ علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملے گی، محمد کو محمد تو ابو جہل بھی مانتا تھا، وہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ تو علی کو خالی علی مانے اور علی ولی اللہ نہ مانے تو پکا ابو جہل ہے۔ دنیا والے جو کپڑے اتار کے پھر رہا اسے ولی مان لیتے، کائنات کے بادشاہ کو ولی اللہ نہیں مانتا۔ سامعین گرامی نہایت توجہ چاہتا ہوں، کس نے پالا؟ جی دائی حلیمہ، یہ 8ویں جماعت میں بھی لکھا ہوا جو میں پڑھ رہا ہوں۔
दूर ऊँटनी पर बैठे तो ऊँटनी मोटी हो गई, उसके घर पहुंची तो खजूर में खजूरें लग गई, बकरियों के थनों से दूध बहने लग गया। मैं कहता हूं जरा एक दफा फिर सुनना जो तवज्जो से सुन रहा है। हजूर से पहले ऊँटनी कमजोर थी, हुजूर आए तो ऊँटनी मोटी हो गई। हजूर से पहले बकरियों के थनों में दूध खुश्क था, हजूर आए तो थनों में दूध आया। हजूर से पहले खजूर पर खजूरें नहीं थी, हजूर आए तो खजूरें लगी। जरा गैरतमंद बन के फैसला तो कर, ये हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मोहम्मद ने हलीमा को पाला? जबान से बोलना जिसे बात समझ। किसने किसको पाला? जिंदाबाद। ये किसने किसको पाला था? उसे क्या पता जो नात पढ़ते हुए खुद औरत बन जाता हो। ईसाइयों में शादी अच्छी चीज नहीं है। मजहब ईसाइयत में आप क्यों परेशान हो गए? आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईसाइयों में अच्छी चीज नहीं, क्योंकि उनके रहबरों के घर में दो शख्सियतें हैं और दोनों कुंवारी। न बीबी मरियम की शादी हुई न हजरत ईसा की शादी। सही बात, सही बात। तेरे चुप होता उनको कांडा है जी। नहीं हुई ना, नहीं हुई। मरियम की तो अल्लाह ने नहीं की, अली की वजह से, क्योंकि मरियम को बना बैठा था बतूल। कौन बतूले हैं? दो। शादी कर भी देता तो किसी नबी से कराता, और फिर वो नबी कयामत वाले दिन सीना तान के कह सकता था जी एक फजीलत में मैं अली जैसा हूं। अली की ज़ौजा भी बतूल है। जिन्हें समझ आई है उन्हें मेरा सलाम है। अली की ज़ौजा भी बतूल है, मेरी ज़ौजा भी बतूल है। अली की ज़ौजा भी बतूल है, मेरी ज़ौजा भी बतूल है। अल्लाह ने फरमाया मरियम कुंवारी छोड़ दूंगा, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं करा। नबी अली जैसे नहीं हो सकते तो वो मौलवी जिसकी वल्दियत का पता नादरा वालों को भी नहीं चलता, जिसका बाप ढूंढने में कंप्यूटर फेल हो गए, वो अली जैसा कैसे हो सकता? दूसरा ईसा, न ईसा की शादी हुई न मरियम की। ईसा इस्लाम से डरे हुए थे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उन्होंने हुजूर पर इल्जाम लगा दिया, आज तक ये इल्जाम लगाते कि माज़अल्लाह आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के शौकीन थे, इसलिए इतनी शादियां की। और हमारा दावा है कि अगर औरत का शौकीन होता तो 25 साल की ऐन जवानी से लेकर 50 साल के बुढ़ापे तक सिर्फ खदीजा दुल्हन क्यों रही? मैंने बड़े मौलवी चने की तरह टपते हुए उछलते हुए देखे कि फलां बीवी जब हुजूर से उनकी शादी हुई तो वो कुंवारी थी। मैंने कहा खदीजा वो बीबी है जिसे मोहम्मद कुंवारा मिला है। नहीं समझ? खदीजा वो वाहिद उम्मुल मोमिनीन है जिसे खुद मोहम्मद मुस्तफा कुंवारा मिला। खुद तुमने लिखा कि 40 साल की थी और ये 25 साल के थे, तो 15 साल का फर्क। हालांकि ये रिवायत ठीक नहीं, इसे मान भी लो तो अरब में 15 साल का फर्क माँ और बेटे जितना फर्क है। सही बात, सही जी, बड़ा फर्क। शादियों का शौक होता तो इस उम्र में करता। रिश्ते देने वाले बड़े थे, पूरे अरब ने इकट्ठे होकर कहा था जिस घर से रिश्ता चाहिए ले ले, तबलीग छोड़ दे। बेटियां दे के मिशन से हटाना अरबों की पुरानी आदत थी। सही बात। बहुत ढिल्ला जी। सही जी, बिस्मिल्लाह। मैं अपनी नमाज में कोई कमी नहीं करूंगा। सुनना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। आप सुनने पे पूछे जाएंगे, मैं पढ़ने पे पूछा जाऊंगा। एक मिल के सलवात पढ़े और सैयदादे को मिंबर तक सलवात की छांव में पहुंचा दो। जे को नहीं आंदी नाल वाले को पूछ के पढ़ गिनो, पढ़ो तो सही बात है।
بسم اللہ صحیح اجازت دیں بسم اللہ سامعین گرامی اکرام نہایت توجہ چاہتے ہو یہ فکر عرض کرنا چاہتا اب دنیا میں بالخصوص پاکستان میں عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ توہین رسالت کا قانون بناؤ جلوس وہ جو بدعت تھا وہ نکال رہے ہیں وہ آپ نکال رہے ہیں اب ٹھیک ہو گیا جلوس نکل رہے ہیں توہین رسالت جب تمہیں قرآن کافی تھا تو علیحدہ قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے قانون بنوانا چاہتے ہو اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کے ساتھ ہیں قانون بننا چاہیے لیکن صرف ہمیں اتنا بتا دو کہ سزا کب سے شروع کرو گے پچھلوں کو معاف کرو گے این آر او کی طرح جیڑے فکر دا میں خطرہ ہی وہ سمجھے تو معاف کر دو گے یا ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خبردار میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولا کرو کیا قانون بنا کر ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آ رہی کیا ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول خبردار میرے نبی کے آگے قدم نہ بڑھانا ورنہ اعمال حبط کر دوں گا ضبط نہیں حبط ضبط اور ہوتا ہے حبط اور ہوتا ہے سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے چرس پکڑی جائے تو جلا دی جاتی ہے بسم اللہ اللہ نے ضبط کا لفظ استعمال نہیں کیا حبط کر دوں گا چلا دوں گا آگے نہ بڑھنا اچھا جو نماز پڑھائے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ آگے سوچ کے رسائے کیوں میرے بچہ کی نہیں جماعت کی ہے مولوی نے کہا اللہ سے ڈرو کہ میں ڈاٹا ڈرتا ہوں ڈر تو کرے مسیح بڑا ہی نہیں جو نماز پڑھائے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے یہ چپ ہوتا رہے کہ خیال آگے ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں نبی کے آگے کھڑا نہ ہونا تو بزرگ کو نماز پڑھوا رہا ہے توجہ ہے یا نہیں آپ کیونکہ نبی کے آگے کوئی کھڑا ہو جائے وہ مومن نہیں ہوتا تو امیر المومنین کیسے بنا ہے پھر رہا تو سامعین گرامی آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر دنیا نے مقام رسالت سمجھنا ہو تو علی والوں سے سمجھے بسم اللہ بے شک پوری کائنات میں عظمت رسول کا بشر ہو کر کوئی سے بڑا فکرہ کہہ دے میں اس کے کہنے پہ مذہب چھوڑ دوں گا باپ چھوڑنا آسان ہے علی چھوڑنا مشکل زندہ باد کائنات کے کسی اصلی شیعہ سے پوچھو شیعوں میں بھی ایک شب ہے سارے شیعہ جنتی نہیں جی نبی نے فرمایا نماز اس کے پیچھے پڑھو جو عالم ہو اثنا عشری ہو مرد ہو شیعہ ہو حلال زادہ ہو شیعہ بھی کھڑا ہے حلال زادہ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ کئی شیعوں نے علی کا منکر ہونا تھا اس لیے اللہ نے حلالی والی شرط علیحدہ رکھی ہے اس لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی پہلے چیک کرو دیکھو اسے عالم ہے کہ نہیں شیعہ ہے کہ نہیں اثنا عشری ہے کہ نہیں عادل ہے کہ نہیں
یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حلالی ہے کہ نہیں؟ تو بڑا چپ ہے میرا بچہ، اللہ خیر کرے سی. ضروری ہے پتہ کرو حلالی ہے کہ نہیں. تو میں مولوی سے جا کے پوچھوں مولوی صاحب آپ حلالی ہیں؟ میں نے نماز پڑھنی ہے. تو اس کے پاس کیا گواہی ہے؟ طریقہ صرف ایک ہے، نماز پڑھنے سے پہلے مولوی سے کہو یا علی مدد. خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو پکا حرام.